تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں قرض معافی پر ایوان میں بحث ہوئی۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ کسانوں کے قرض معاف کرنے کے اپنے وعدے پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی کے اجلاس میں ایوان میں ہفتے کو قرض معافی پر بحث ہوئی۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ کسانوں کے قرض معاف کرنے کے وعدے پر عمل درآمد کیا گیا۔ اقتدار میں آنے کے 3 ماہ کے اندر ہی قرض معاف کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس نے 263 لاکھ کروڑ روپے کا قرض معاف کر دیا ہے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ BRS نے صدیق پیٹ میں 96.62 کروڑ روپے کے قرض معاف کیے تھے، لیکن کانگریس کی حکومت نے 177 کروڑ روپے کا قرض معاف کیا ہے۔ اسی طرح سے سرسلہ میں BRS نے 101 کروڑ روپے کا قرض معاف کیا تھا، لیکن کانگریس حکومت کی جانب سے 175.84 کروڑ روپے کا قرض معاف کیا گیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر کے مطابق نرمل میں BRS کے دور حکومت میں 110 کروڑ روپے کے قرض معاف کیے گئے تھے، لیکن کانگریس حکومت نے 202 کروڑ روپے کے قرض معاف کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریتو بندھو اور ریتو بھروسہ کی ایک فہرست بھی جاری کی جائے گی اور قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے ارکان کے حلقوں میں جتنی قرض معافی کی گئی ہے اس کی تفصیلات کا انکشاف کیا جائے گا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے RSS کے اراکین اور وزیر اعظم مودی سے سوال کیا ہے کہ کیا وہ گوالکر اور ساورکر کے چھترپتی شیواجی کے بارے میں کیے گئے ریمارکس کی حمایت کرتے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا کہ سامبھاجی کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے RSS سے اور وزیر اعظم مودی سے سوال کیا ہے کہ سامبھاجی کے بارے میں ساورکر اور گولوالکر نے اپنی کتابوں میں جن بدترین الفاظ کا استعمال کیا ہے کیا وہ اس سے متفق ہیں؟ کیا موجودہ ہندو ساورکر کی بات کو قبول کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ RSS اور BJP یہ چاہتی ہے کہ ہماری مذہبی شناخت کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ RSS کے 100 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں اور یہ لوگ ہر زاویے سے مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن قانون ساز کونسل مرزا رحمت بیگ کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن قانون ساز کونسل مرزا رحمت بیگ کی سالگرہ کے موقع پر چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کی جانب سے انہیں مبارکباد پیش کی گئی۔ چیف منسٹر نے اپنے پیغام میں کہا کہ اللہ تعالیٰ مرزا رحمت بیگ کو مکمل صحت اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ مرزا رحمت بیگ ہمیشہ عوامی خدمات میں مصروف رہتے ہیں اور ریاست کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ محکمہ آبکاری کے حکام نے پرانے شہر کے علاقے دھول پیٹ میں گانجے کی کلفی، آئس کریم اور مٹھائیوں کی تیاری اور اسے فروخت کرنے والے ریکٹ کو بے نقاب کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے محکمہ آبکاری کے حکام نے دھول پیٹ علاقے میں چھاپہ مارا۔ عہدیداروں کو اطلاع ملی تھی کہ ہولی کے موقع پر گانجے کی کلفیاں، چاکلیٹ، آئس کریم اور مٹھائیاں فروخت کی جا رہی ہیں۔ عہدیداروں نے ستیہ نارائن سنگھ نامی ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے پاس سے 100 گانجے کی کلفی، آئس کریم اور مٹھائیاں ضبط کی گئی ہیں۔ پولیس نے اس کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا ہے اور اس ریکٹ میں کون کون ملوث ہے اس کی تحقیقات میں مصروف ہو گئی ہے۔ محبوب آباد ضلع کے دنتالا پلی منڈل کے ویمولا پلی گاؤں میں کسانوں نے پالیرو ندی میں پانی چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے مختلف مقامات پر آبپاشی کا پانی نہ ملنے سے فصلیں سوکھ رہی ہیں۔ کسانوں کی جانب سے احتجاج کرتے ہوئے آبپاشی کے لیے پانی مہیا کروانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ قرض حاصل کر فصلیں اگانے والے کسان تو سخت پریشان ہیں۔ محبوب آباد ضلع کے دنتالا پلی منڈل کے ویمولا پلی گاؤں کے کسانوں نے بتایا کہ پانی کی قلت کی وجہ سے ان کی فصلیں سوکھ رہی ہیں۔ انہوں نے حکومت سے پالیرو ندی سے پانی چھوڑنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر پانی نہیں چھوڑا گیا تو وہ اپنی جان دے دیں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بازار گھاٹ علاقے میں منعقد دعوت افطار میں شرکت کی۔ حلقہ اسمبلی نامپلی کے بازار گھاٹ علاقے میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین کے ہمراہ دعوت افطار میں شرکت کی۔ ریڈ ہلز ڈویژن کے کارپوریٹر عارف رضوان نامپلی حلقے کے
دیگر کارپوریٹرز کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی اس موقع پر موجود رہے۔ ملکاج گیری میں BRS قائدین نے حکومت کے خلاف احتجاج درج کروایا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کا پتلا جلا کر حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ سابق چیف منسٹر KCR پر موجودہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے تبصروں اور BRS MLA جگدیش ریڈی کی اسمبلی اجلاس سے معطلی کے خلاف ملکاج گیری میں BRS کے قائدین نے احتجاج درج کروایا۔ دریں اثنا چیف منسٹر ریونت ریڈی کا علامتی پتلا جلا کر حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ MLA مری راج شیکھر ریڈی، BRS کے کارپوریٹرز، قائدین اور کارکنان کی بڑی تعداد نے احتجاج میں حصہ لیا۔ ملکاج گیری کے MLA مری راج شیکھر ریڈی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت جمہوریت کا قتل کر رہی ہے۔ انہوں نے KCR کے بارے میں اپنے نامناسب تبصروں پر وزیر اعلیٰ سے فوراً معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے نیلور ضلع کے رحمت آباد میں واقع حضرت مرزا محمد حسین بیگ عرف استاد بابا کے 41ویں عرس شریف کے موقع پر ایک طرحی نعتیہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ رحمت آباد میں واقع حضرت مرزا محمد حسین بیگ عرف استاد بابا کے 41ویں عرس کے موقع پر ایک طرحی نعتیہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا۔ آندھرا پردیش، مہاراشٹر اور تلنگانہ کے شعراء اکرام نے مشاعرے میں حصہ لیا۔ اس کی نگرانی سجادہ نشین ممدوح مولانا عباس علی بیگ نے کی۔ حیدرآباد کے سینئر شاعر ڈاکٹر محسن جلگانوی نے اس کی صدارت کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ مشاعرے کی ابتدا 41 سال پہلے حضرت شیخ جیلانی بادشاہ نے کی تھی اور ان کے فرزند محمد رحمت علی نے اس سلسلے کو برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقدس سرزمین پر ماہ مقدس میں نعتیہ مشاعرے کا انعقاد باعث برکت ہے۔ مشاعرے کا آغاز حافظ ابراہیم بیگ کی قرأت کلام پاک سے ہوا۔ مولانا شفیع احمد سجادہ نشین، پیر سید امان اللہ شاہ قادری تروپتی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مشاعرے میں حیدرآباد سے ڈاکٹر محسن جلگانوی، اشرد شرفی، ڈاکٹر طیب پاشا قادری، سعد اللہ خان سبیل، نجیب احمد نجیب، ناگپور سے مشتاق احسن، کڑپا سے محمد شاہد محمود، ڈاکٹر امجد، سردار ساحل، انور ہادی جنیدی، عارف امینی، پروفیسر امین اللہ، نیلور سے شریف مصفی کے علاوہ مقامی شاعر نذیر انور نے اپنا طرحی نعتیہ کلام پیش کیا۔ اس موقع پر عقیدت مندوں کی قابل لحاظ تعداد موجود رہی۔ رات دیر گئے درود و سلام کے ساتھ مشاعرہ اختتام کو پہنچا۔ عرس کمیٹی کے محرک محمد رحمت علی نے عرس تقاریب اور نعتیہ مشاعرے کے انتظامات میں بھرپور حصہ لیا۔ ریاست جھارکھنڈ کے گریز ضلع میں ہولی کے جلوس کے دوران دو گروہوں کے درمیان پرتشدد تصادم کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کئی دکانات اور گاڑیوں کو بھی نذر آتش کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ گڑتھمبا قصبے میں جھڑپیں اس وقت شروع ہوئی جب مقامی لوگوں نے ان کے علاقے سے گزرنے والے ہولی کے جلوس پر اعتراض کیا۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ جلوس میں حصہ لینے والے افراد نے اشتعال انگیز نعرے لگائے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ہولی منانے والوں نے جلوس کو گڑتھمبا چوک کی مسجد والی گلی سے بھی گزارنے کی کوشش کی، جس کے بعد جھگڑا شروع ہوا اور پرتشدد شکل اختیار کر گیا۔ ہولی منانے والے شرپسندوں نے کئی دکانات اور گاڑیوں کو نذر آتش کر دیا۔ صورتحال بگڑتے ہی پولیس سپرنٹنڈنٹ بیمل کمار، ڈپٹی ڈیولپمنٹ کمشنر سمیتا کماری اور متعدد پولیس اسٹیشنز کے اہلکار موقع پر پہنچے اور نظم و نسق کو بحال کرنے کی کوشش میں جٹ گئے۔ وہاں پر تعینات پولیس ٹیم نے بھی مداخلت کرنے کی کوشش کی، لیکن بھیڑ بے قابو ہو گئی اور چند ہی منٹوں میں صورتحال مزید بگڑ گئی اور شرپسندوں نے گاڑیوں اور دکانات کو آگ لگا دی۔ عینی شاہدین کے مطابق تصادم تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ ایس پی بیمل کمار نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہولی کے جشن کے دوران گڑتھمبا حلقے میں 2 برادریوں کے درمیان تصادم ہوا ہے۔ ملوث افراد کی نشاندہی کی جا رہی ہے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ صورتحال قابو میں ہے اور کوئی بڑے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کئی گاڑیوں کو نذر آتش کیا گیا ہے۔ دوسری جانب DDC سمیتا کماری نے اس بات پر زور دیا کہ امن و امان کو بحال کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بد امنی کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے اور سماج دشمن عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
رمضان المبارک کا دوسرا اشرا جاری ہے۔ 15ویں رمضان کی شب کروڑوں زائرین عمرہ کی ادائیگی کے لیے مسجد حرام میں اکٹھا ہوئے۔ دنیا بھر میں رمضان المبارک کا مہینہ عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ماہ مقدس میں عمرہ زائرین کی تعداد معمول سے کئی گنا زائد بڑھ گئی ہے۔ دوسرے اشرے میں 15ویں رمضان کی شب کروڑوں افراد مسجد الحرام میں عبادتوں میں مصروف رہے۔ شیخ بلیلہ نے قیام اللیل کے بعد خصوصی دعائیں کی۔ حرمین شریفین کے امور کی جنرل اتھارٹی نے بتایا ہے کہ ماہ سیام کے ابتدائی 10 دنوں میں مسجد الحرام میں عبادت اور زیارت کے لیے آنے والوں کی تعداد 2.5 کروڑ سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے اشرے کے دوران 55 لاکھ زائرین نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔ زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کو منظم کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا کہ جلد ہی بیگم پیٹ ریلوے اسٹیشن عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اسٹیشن میں تمام عملہ خواتین کا ہوگا۔ مرکزی وزیر و تلنگانہ بی جے پی صدر جی کشن ریڈی نے ہفتے کی صبح بیگم پیٹ ریلوے اسٹیشن کے جدید کاری کے کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بیگم پیٹ ریلوے اسٹیشن کی جدید کاری کے کام تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ جلد ہی اسٹیشن کو عوام کے لیے کھولا جائے گا۔ جی کشن ریڈی نے کہا کہ بیگم پیٹ ریلوے اسٹیشن کو آل ویمن اسٹیشن میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جہاں سیکیورٹی اسٹاف سمیت تمام عہدیداران، ملازمین اور معاون عملہ خواتین پر مشتمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی جدید اسٹیشن کا افتتاح کرنے کے بعد مسافروں کو مفت وائی فائی کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ مرکزی وزیر کے مطابق روزانہ تقریباً 15 سے 18 ہزار مسافر بیگم پیٹ ریلوے اسٹیشن کا استعمال کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 26 کروڑ روپے کی لاگت سے جدید کاری کے 90% کام مکمل کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اس سال ریاست میں ریلوے ترقیاتی کاموں کے لیے 5335 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں اور مجموعی طور پر 39,300 کروڑ روپے کی لاگت سے ریلوے کے ترقیاتی منصوبے جاری ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے عوامی شکایت کو مؤثر طریقے سے حل کرنے کے لیے ایک شکایتی سیل تشکیل دیا ہے، جو ہر ہفتہ صبح 10:30 سے دوپہر 1 بجے تک کام کرے گا۔ عوامی شکایات کے حل کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے ایک شکایتی سیل تشکیل دیا ہے، جو کہ ہر ہفتہ صبح 10:30 سے دوپہر 1 بجے تک کارکرد رہے گا۔ یہ شکایتی سیل چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹی جی وقف بورڈ کے چیمبر میں پہلی منزل واقع حج ہاؤس حیدرآباد میں کام کرے گا۔ اس دوران اسسٹنٹ سیکرٹریز، اکاؤنٹس آفیسرز، افسران ڈیوٹی، ایگزیکٹو آفیسرز، لا آفیسرز، سپرنٹینڈنٹ، تمام سیکشنز اور زونز کے سپرنٹینڈنٹس شکایت سیل میں موجود رہیں گے۔ عوام الناس سے یہ خواہش کی گئی ہے کہ وہ ہر ہفتہ صبح 10:30 سے دوپہر 1 بجے تک کام کرنے والے اس شکایتی سیل سے رجوع ہوتے ہوئے اپنی شکایت درج کروائیں۔ یہ بھی بتا دیں کہ جو شکایت سیل قائم کیا گیا ہے وہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ حیدرآباد کے پرجاوانی سیکشن کے تحت کام کرے گا۔ بھارت راشٹر سمیتی کے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے حکومت آندھرا پردیش کی جانب سے ناگرجنا ساگر کی بائیں نہر سے پانی حاصل کرنے پر حکومت تلنگانہ کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کیے جانے پر سوال اٹھایا ہے۔ قانون ساز کونسل میں بی آر ایس کی MLC کے کویتا نے آندھرا پردیش حکومت کی جانب سے ناگرجنا ساگر کی بائیں نہر سے پانی حاصل کرنے پر حکومت تلنگانہ پر تنقید کی اور پوچھا کہ حکومت اسے کیوں نہیں روک رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ کرشنا کے پانی کے حصے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر ناگرجنا ساگر اب تک ریاست تلنگانہ کے حصے میں کیوں نہیں آیا۔ کونسل کے چیئرمین کی جانب سے کے کویتا کی تقریر کے دوران نویسنس کا لفظ استعمال کرنے پر کے کویتا نے ناراضگی ظاہر کی اور چیئرمین سے اسے ریکارڈ سے ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا۔ MLC کویتا نے کہا کہ BRS کے اراکین اسمبلی اور اراکین کونسل کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت انتقامی انداز میں کام کر رہی ہے۔ ورنگل ضلع میں BRS اور کانگریس قائدین کے درمیان جھگڑا ہوا۔ پولیس نے BRS قائدین پر لاٹھی چارج کیا۔
ذرائع نے بتایا کہ ورنگل ضلع کے دوگنڈی منڈل کے گرنی باوی گاؤں میں کوملا جترا کے موقع پر BRS کے قائدین جترا میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، لیکن کانگریس قائدین نے BRS کے قائدین کو روک دیا، جس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر جھگڑے کو ختم کروایا۔ درمیان اثنا پولیس کی جانب سے BRS کے لیڈرز پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ KCR جس دن اسمبلی میں آئیں گے اسی دن کرشنا ندی کے پانی پر بحث ہوگی۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایوان میں تقریر کے دوران قائد حزب اختلاف KCR پر تنقید کی اور کہا کہ وہ صرف 2 بار ایوان میں آئے ہیں اور انہیں 1 دسمبر 2023 سے آج تک حکومت نے 57,84,000 روپے بطور تنخواہ ادا کی ہے۔ حکومت سے تنخواہیں لینے اور عوام کے مسائل کو نظر انداز کرنے پر ریونت ریڈی نے KCR پر نکتہ چینی کی اور KCR پر آئینی اداروں کو متاثر کرنے اور تلنگانہ کے حقوق گروی رکھنے کا الزام لگایا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ جس دن KCR اسمبلی میں آئیں گے اسی دن کرشنا ندی کے پانی اور امتیازی سلوک پر بحث ہوگی، اور اگر KCR یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ کانگریس حکومت غلط ہے تو وہ بھارت راشٹر سمیتی سے معافی مانگیں گے۔ ریاست گجرات کے احمد آباد میں لوگوں کی کاروں اور دکانوں میں توڑ پھوڑ کرنے والے بدماشوں کو پولیس نے گرفتار کیا۔ پولیس کے ساتھ تعاون نہ کرنے پر انہیں لاٹھیوں سے پیٹا گیا۔ تفصیلات کے مطابق احمد آباد کے بسترار علاقے میں ہولی سے ایک دن پہلے اس وقت افراتفری مچ گئی جب کچھ شرپسندوں نے شاشوت 2 سوسائٹی کے قریب ہنگامہ برپا کیا۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 15 سے 20 افراد پر مشتمل ایک گروہ نے علاقے میں کھڑی کئی گاڑیوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی۔ واقعے کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیر لیا اور CCTV فوٹیج کی بنیاد پر تحقیقات کا آغاز کیا۔ درمیان اثنا پولیس نے اس حرکت میں ملوث لوگوں کو گرفتار کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب ایک اہم ملزم کی شناخت کر اسے گرفتار کیا گیا تو اس نے پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کیا، جس کی وجہ سے پولیس نے لاٹھیاں برسا کر اس پر قابو پایا۔ اس طرح کی حرکت کیوں کی گئی ہے اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ احمد آباد پولیس کے DCP بلدیو دیسائی نے کہا ہے کہ بسترال میں تشدد اور توڑ پھوڑ میں ملوث لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس بدامنی پھیلانے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے گی۔ صورتحال پر قابو پانے اور اس طرح کے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ BRS کی MLC کی کویتا نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ لمباڑا قبیلے کے ایک رکن کو کابینہ میں شامل کرے۔ قانون ساز کونسل میں بھارت راشٹر سمیتی کی MLC کی کویتا نے کہا کہ تلنگانہ ہو یا آندھرا پردیش ہمیشہ سے ہی اقلیتی اور لمباڑا قبیلے کے فرد کو نمائندگی دی جاتی رہی ہے، لیکن تاریخ میں پہلی بار کسی اقلیتی طبقے کے فرد کو اور لمباڑا قبیلے کے فرد کو کابینہ میں نمائندگی نہیں دی گئی۔ انہوں نے حکومت کے اس فیصلے پر نکتہ چینی کی اور ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ لمباڑا قبیلے کے ایک رکن کو کابینہ میں شامل کرے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ کانگریس کافی ترقی کر رہی ہے، تمام وعدوں پر عمل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی مناسب طور پر تشہیر نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی افراد کا کہنا ہے کہ اگر مہم صحیح طریقے سے چلائی گئی تو کانگریس کو شکست نہیں ہوگی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے جمعے کی نماز گھر میں ادا کرنے سے متعلق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ کے تبصرے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا کہ وہ کب سے فضیلت الشیخ بن گئے۔ صدر مجلس نے جامع مسجد چوک میں
جلسے یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں مذہبی آزادی ہے، مسجد ہے اور صبح قیامت تک مسجد رہے گی۔ لدھیانہ میں ہولی کے جشن کے دوران مہاجرین اور مسلم طبقے کے درمیان تصادم ہو گیا۔ لدھیانہ کے ADCP ایس وگ نے بتایا کہ مہاجرین ایک مسجد کے قریب DJ بجا رہے تھے، جس پر لفظی بحث و تکرار ہوئی اور معاملہ سنگباری تک پہنچ گیا۔ پولیس نے مداخلت کی اور صورتحال کو قابو میں کیا۔ FIR درج کر لی گئی ہے اور بعض افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہلدی کی فصل پر اعلیٰ ترین امدادی قیمت دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے BRS کے ارکان قانون ساز کونسل نے قانون ساز کونسل کے باہر احتجاج کیا۔ اس احتجاج کی قیادت BRS کے رکن کونسل کے کویتا نے کی۔ محکمہ آبکاری کے حکام نے ہولی کے موقع پر گانجے سے تیار کردہ کلفی اور آئس کریمز کی تیاری اور فروخت کے ریکٹ کو بے نقاب کیا۔ محکمہ آبکاری کے حکام کے مطابق گانجے سے تیار کردہ کلفی، آئس کریم، 72 مٹھائی کے ٹکڑے وغیرہ ضبط کر لیے گئے۔ محکمہ آبکاری کے حکام نے ملزم ستیہ نارائنا کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ MLA پلا راجیشور ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ تلی کو سادہ رکھنے کی بات کرنے والے خود زیورات سے لدے رہتے ہیں، لیکن تلنگانہ تلی کو ہمیشہ سادگی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تلنگانہ تلی سے بدکما کو الگ کرنا در حقیقت تلنگانہ کی زندگی کی توہین کرنے کے مترادف ہے۔ GHMC کے عہدیداروں نے گچی بولی DLF میں بڑے شیڈ کو منہدم کر دیا۔ ہائی کورٹ کی ہدایت پر اس غیر قانونی شیڈ کو منہدم کر دیا گیا۔ GHMC کے عملے نے پولیس کی بھاری تعداد کی موجودگی میں اس شیڈ کو منہدم کر دیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے نامپلی کے مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین کے ساتھ نامپلی حلقے کے تحت بازار گھاٹ میں دعوت افطار میں شرکت کی۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کے رکن اسمبلی پلا راجیشور ریڈی نے کہا ہے کہ صحافیوں کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف نامناسب ریمارکس کے الزامات پر 2 خاتون صحافیوں ریوتی اور تنوی یادو کو گرفتار کیا گیا ہے۔ حکومت فوری طور پر ان کو رہا کرے۔ وقار آباد ضلع کے پرگی کے مضافات میں ملکا پور کے قریب ایک RTC بس الٹ گئی۔ بس کو سڑک کے کنارے روکنے کے دوران بس مٹی میں دھس گئی، جس سے بس کا توازن بگڑ گیا اور وہ الٹ گئی۔ حادثے کے وقت بس میں تقریباً 90 مسافر سوار تھے۔ ان میں سے 30 سے زائد کو معمولی طور پر زخم لگے، جبکہ دیگر 2 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ سابق وزیر و MLA ہریش راؤ نے اسپیکر سے سابق وزیر جگدیش ریڈی کی معطلی ختم کرنے کی اپیل کی۔ نامناسب ریمارکس کے الزام میں سابق وزیر اور MLA جگدیش ریڈی اسمبلی سے معطل کر دیے گئے۔ اسپیکر نے سابق وزیر جگدیش ریڈی کو جاریہ اسمبلی اجلاس سے معطل کر دیا، جب ان پر ایوان میں نامناسب تبصرے کرنے کے الزامات لگائے گئے تھے۔ امریکہ کے ڈینور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک طیارے میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ ایئرپورٹ کی گیٹ پر اترتے ہی ایک طیارے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ چوکس عملے نے فوری طور پر مسافرین کو ایمرجنسی ایگزٹ کے ذریعے باہر نکالا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔